کی ذات، آپ کے کردار اور آپ کی تحریرات پر ان جھوٹے اور ناپاک الزامات کی حقیقت جاننے کے لیے آئیے اور دیکھیے کہ خود غیر احمدی علماء یہاں تک کہ مخالفین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ سر سید احمد خان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زہد اور تقویٰ کا برملا اقرار کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انتہائی نیک اثر اور آپ کی تاثیرات قدسیہ کا اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یاد دلاتے ہیں کہ اس بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ یہاں پر ایک سعید فطرت انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس عظیم روحانی وجود نے قادیان کی بستی کو اسلام کا جیتا جاگتا زندہ نمونہ بنا دیا ہوگا تو وہ خود زہد و تقویٰ کے کس اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کا تعلق ہے تو عرض ہے کہ مفکر اسلام علامہ اقبال جیسی ہستیاں بھی ان کی عظمت سے مروب ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف پروفیسر مہدی حسن صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھیں۔ مفکر اسلام کے نزدیک تو حضرت مرزا صاحب کا فہم اسلام جو کہ آپ کی تحریرات کے ذریعے جھلکتا ہے بے مثل ہے، مگر کچھ فہموں کو اس دانائی اور حکمت سے مطلی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس عظیم الشان حقیقت کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے جسے قرآن یوں بیان فرماتا ہے، ان کے دلوں میں ایک مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا۔ پھر ایک اور الزام جو عامر لیاقت کے اس پروگرام میں لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر ہے۔ اس الزام کی تائید میں عموماً مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ تابع ذلی اور امتی صحیح، مگر چونکہ مرزا صاحب کو جماعت نبی مانتی ہے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، اور یوں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کی آمد کا عقیدہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مگر ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں بھی ہمارے مخالفین محض دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں، کیونکہ غیر احمدی علماء کی اکثریت کا خود اپنا یہ عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح نبی اللہ ہوں گے۔ چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولانا یوسف لدھیانی صاحب اپنی کتاب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے صفحہ نمبر 5 پر اس بارے میں علامہ سفارینی کا ایک حوالہ درج کرتے ہیں جو کہ ناظرین اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس حوالے میں علامہ سفارینی امت محمدیہ میں آنے والے عیسیٰ کو نہ صرف نبی قرار دیتے ہیں بلکہ ان کے بطور نبی اللہ آنے کے عقیدے کو اجماع امت بھی قرار دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اسی کتاب کے اگلے ہی صفحے پر مولانا یوسف لدھیانی صاحب 9ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جو کہ ناظرین اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دو ٹوک الفاظ میں امت محمدیہ میں آنے والے عیسیٰ کی بوقت نزول نبوت سے انکار کو کفر قرار دے رہے ہیں۔ کیا امت محمدیہ میں ایک تابع نبی کی آمد کا عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہے، کفر ہے، یا ایسے نبی کی آمد کا انکار؟ ان مستند اور معتبر حوالوں کی روشنی میں ذرا سوچیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس وقت نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا ایک امام کی حیثیت سے؟ اگر وہ نبی کی حیثیت سے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ مولانا صاحب سے۔ مولانا کون سے والے؟ راضی صاحب سے۔ اچھا آپ نے فرمائی تھی، جی۔ اچھا سوال کیا ہے انہوں نے۔ بات یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے۔
جب تک کہ حیات ہوں گے اس دنیا میں، لیکن آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، اور جتنے فیصلے ہوں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور ان فیصلوں میں وہ کلی طور پر باقاعدہ اس کے پابند ہوں گے کہ شریعت محمدیہ کی پابندی کریں۔ تو اس لیے نبوت کا منصب تو ان کے پاس ہوگا، لیکن وہ منصب نافذ جو ہوگا منصب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق ہوگا۔